أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد علي بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وعلى محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المشارق والمغارب کہ جس نے عطا کیا ہمیں ابو طالب.
پہلے جملے سے ہی چاہتا ہوں کہ تقریر میں وارد ہو جاؤں۔ 1443 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 8ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عقائد اہل بیت۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں ایک سوال ہے، اس کا جلدی سے جواب دے دیتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ عموماً میری گزارش ہوتی ہے کہ اگر موضوع سے مرتبط سوال ہو تو میرے لیے بھی آسانی رہ جاتی ہے، میرا وقت بھی بچ جاتا ہے۔ اگر فقہی سوال ہو تو الگ پوچھ لیا کیجئے، کیونکہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہے۔ اب سوال دو ہیں، پہلا ہے کہ گزارش ہے کہ رشوت اور سود کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان بتا دیجئے، اور دوسرا ہے کہ جو غیر سید ہو جاتے ہیں ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے۔ تو دونوں سوالوں کا جواب ایک جملے میں یہ ہے، جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس پر بات پڑھ دیجئے محمد والے خود اس کی بہت سی ابعاد اور بہت سے پہلو ہیں، چاہتا تو اس پہ رک جاتا۔ اگر کسی کو وضاحت مزید چاہیے رشوت کے عنوان سے، کسی سید سادات کے معاملات سے، تو الگ مجھے ملے ممبر سے تفصیل سے فکر سے بھی پیش کر دوں گا۔ اور رشوت تو بھائی بہرحال کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے انہوں نے آج ان مولانا کو سن لیا ہو جن کا آج کا کلپ چل رہا ہے کہ بھائی نبی نے بعض جگہ جائز کی یا بعض جگہ نہیں، تو بھائی ایسا 40 سال بعد والا نبی تو ہم نے مانا نہیں ہے، تو ایسی عادی سن کے یہاں ہوں گی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ عقائد اہل بیت کو پیش کر رہا تھا، اور کل گفتگو ہم نے عقیدہ رسالت سے گزار کے عقیدہ شفاعت و ولایت پہ کی۔ آج وعدہ تھا کہ 2 عقائد پیش کروں گا، عقیدہ ابو طالب اور عقیدہ براءت اہل بیت کے آداب۔ آسان کہہ دیتا ہوں، پہلا عقیدہ ابو طالب، اس پہ آ جائیے، پھر مرتبط ہو جاؤں گا آدائے اہل بیت سے براءت۔ عقیدہ مقام ابو طالب، آپ مجھے ٹوکیے کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا ایمان ابو طالب۔ بھائی ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی، مقام ابو طالب پہ ہوگی۔ بھائی اس کے ایمان پہ آپ اور میں بات کریں جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کا بیٹا کل ایمان ہے، تو آپ اور میں اس کے ایمان پہ بات کریں گے۔ پہلے جملے سے بغیر کسی تمہید کے وارد ہو رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے عقائد اہل بیت میں کہ اہل تشیع قائل ہیں اجداد پیغمبر توحید پہ تھے، دین اسلام پہ تھے، دین سالم پہ تھے۔ ہمارے یہاں نہ پروردگار نے کسی ایسے کو نبی بنایا کہ جس کا زندگی کا ذرہ برابر بھی کفر میں گزرا ہو، اور نہ کسی ایسے کو نبی بنایا کہ جس کے باپ دادا کافر رہے ہوں۔ دائیں بائیں کی بات نہیں کر رہا، بھائی میں تو ایسے ہی دائیں بائیں والا نہیں ہوں، بنا دائیں والا نہ بائیں والا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، تو دائیں بائیں کی بات کیسے کروں؟ دائیں بائیں چچا ماموں جو مرضی ہو جائے، ویسے بھی ماموں پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ماموں پہ رہ گئے ہیں، بھائی چچا ماموں پہ بات نہیں کر رہا، باپ دادا پہ بات کر رہا ہوں کہ جو باپ دادا ہوگا وہ دین توحید پہ ہوگا، دین سالم پہ ہوگا، اور پروردگار نے کسی ایسے کو نبی بناتا ہے کہ جس کے اجداد مشرک رہے ہوں۔ یاد رہیے گا آزر ابراہیم کے چچا ہیں، بابا نہیں ہیں، اور پروردگار نے کسی ایسے کو نبی بناتا ہے کہ جو خود زندگی میں کبھی بھی مشرک رہا ہو۔ پروردگار کا اصول ہے کہ جس کی زندگی کا ذرہ برابر بھی شرک میں گزرا ہو، پروردگار اس کو نبی نہیں بناتا۔ جی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، بھائی وہ تب ہوتا اگر اس کی زندگی میں شرک نہ ہوتا۔ تو ہمارا تو بھائی مسلم عقیدہ ہے، اور ہم ابو طالب کو ماننے والے لوگ ہیں، تو بھائی اگر کوئی ابو طالب کو نہیں مانتا عجیب بات ہے۔ عالم اسلام میں ابو طالب کے مقابل ایک اور ابو بیان کیا گیا، اور لکھنے لگے کہ بھائی ان کے گھر یزید پل گئے، ان کے گھر یزید پل گئے، اور ابو طالب کے گھر علی و نبی۔ میں نے حدیث سنائی تھی فطرت کا تقاضا ہے پالنے والا اپنے جیسا بناتا ہے۔ کیا کہوں ابو طالب کے متعلق؟ کون ہے ابو طالب؟ کیا مقام ہے ابو طالب کا؟ سن لیجئے، قرآن کی آیت ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دوسری مجلس میں کہا تھا شریعت کا ہر قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے، تو فطرت پہ دیکھ لیجئے،
بھئی جوہر فطرت ہے، مجھ پہ کوئی احسان کرے گا، کوئی میرا محسن ہو جائے گا تو میرا جی چاہے گا کہ میں اس پہ احسان کروں، اس کا احسان اتار دوں، احسان کا بدلہ احسان ہو۔ بھئی جو مجھ پہ احسان کرے اس کا بدلہ میں دوں گا، جو نبی پہ احسان کرے میں آسانی یہ دیتا ہوں۔ ہمارا میتا فرمائتا ولکن اللہ حرما، میرے رسول کا عمل اس کا عمل نہیں، خدا کا عمل ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میرے رسول کی چاہت اس کی چاہت نہیں ہے، خدا کی چاہت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے رسول کا کلام اس کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے۔ تو بھئی جس کا کلام خدا کا کلام ہو، جس کی چاہت خدا کی چاہت ہو، جس کا نظریہ خدا کا نظریہ ہو، جس کا عمل خدا کا عمل ہو، تو اس پہ احسان کرنا خدا پہ احسان کرنے کے مترادف۔ تب اس کا بدلہ بھی کون دے گا؟ پروردگار دے گا، بدلہ پروردگار دے گا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ 4 احسان سن لیجیے ابو طالب کے۔ پہلا احسان 550 سال کا وقفہ ہے عیسیٰ و محمد میں، میرے نبی اور عیسیٰ میں 550 سال کا وقفہ ہے۔ تو سوال ہے میرا، بتائیے کون تھا وہ کہ جس نے تبرکات نبوت کی وہ گٹھڑی پیغمبر تک پہنچائی؟ کون تھا کہ جو تبرکات نبوت کا امین تھا؟ سب نے لکھا ابو طالب۔ بھائی وہ تمہارے بڑے تھے جو لات و منات و عزا کے متولی تھے، یہ ابو طالب ہے جو تبرکات نبوت کا امین ہے۔ یہ ابو طالب ہے۔ تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے ابو طالب، تو نے میرے نبی تک امانتیں پہنچائی، تو نے میرے نبی تک امانت پہنچائی، میں اپنی سب سے قیمتی امانت امامت کو تیرے گھر میں رکھوں گا۔ پہلا احسان ہو گیا۔ دوسرا احسان بھی سن لیجئے، میرے ساتھ رہیے گا۔ دوسرا احسان سنیے، نبی آئے کہاں ہیں؟ مکے میں کہ مدینے میں؟ مکہ میں۔ اے بھیا مدینے میں کہاں سے آ گئے؟ مکے میں آئے، مکہ میں آئے۔ تو بھائی مکہ میں کس کا گھر تھا؟ آپ کی پریشانیاں تو یوں ہیں کہ اس طرح نہ جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی۔ ابو طالب کا ذکر ہے، طالب ہو جائیے تاکہ ابو طالب کا ذکر ہو جائے۔ تو کہنے لگے رسول کے بابا عبداللہ کا گھر تو مدینے میں تھا، دلیل کیا ہے کہ عبداللہ مدفون بھی مدینہ میں ہے۔ نبی آئے کہاں؟ مکہ میں۔ جس گھر میں آئے وہ مالکیت ہے، وہ ملکیت ہے کس کی؟ ابو طالب کی۔ اے ابو طالب، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں۔ اے ابو طالب، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میرا نبی آیا تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ عجیب بات ہے، علی کا ایک جملہ ہے، انا عبد من عبید محمد، جو دنیا نے ترجمہ کیا وہی ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ محمد میرے آقا ہیں، میں غلام ہوں، غلام کعبے میں آ رہا ہے، غلام اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ تو بھئی جس کا غلام ہے وہ کم از کم بیت المعمور پہ تو آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلام اللہ کے گھر میں، جس کا غلام ہے وہ ابو طالب کے گھر میں۔ کیا یہی تو بتا رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں اگر کعبے سے افضل کسی کا گھر ہے تو ابو طالب کا ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دوں گا کس طرح ابو طالب کا گھر ہے۔ بھائی کعبے کے کہیں نہیں، کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا نہیں ہے۔ پھر وضاحت کر رہا ہوں، اس سے پہلے پھر پرچہ آ جائے۔ ارے بھائی توحید کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات نہیں کر رہا، ذات پروردگار اس سے بلند کوئی نہیں ہے، گھر کی بات کر رہا ہوں، گھر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا احسان، نبی آیا ابو طالب کے گھر میں ہے۔ تیسرا احسان بھی سن لیجئے۔ کا تیسرا احسان یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی کا سنا ہوا جملہ ہے، خطبہ نکاح پڑھا تھا۔
صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھا. سنیے تاریخ. جناب ختیجہ نے پیغام بھیجا تو ایک مرتبہ نبی ابو طالب کے پاس آ گئے. چچا جان, ملکۃ العرب نے پیغام بھیجا ہے, مشورہ کیجیے کیا کروں. وہ نبی جو مشیت الہی کا پابند ہے ابو طالب کی مرضی پوچھ رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے, یا ایھا النبی لا تطیعوا الکافرین والمنافقین. نہ کافروں کی ماننا, نہ منافقوں کی ماننا, نہ کافروں کی ماننا, نہ منافقوں کی ماننا, ابو طالب کی مانی. ابو طالب نے کہا کر لیجئے, نبی نے کر لیا. مرحلہ آگے بڑھ گیا. جی ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا, ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا. اور یہ بھی عجیب بات ہے, ہم ایک جگہ پر چلے گئے نکاح پڑھانے کے لیے, تو وہاں پر ایک صاحب تشریف فرما تھے. ان کا حلیہ میرے جیسا نہیں تھا, تو میں سمجھ گیا کہ بلائے گئے ہیں, ان کا خیریت. تو وہ کہنے لگے یہ دوسرے مسلک سے ہیں, دلہن دوسرے مسلک کی ہے. میں نے کہا میں کیا کر رہا ہوں؟ تو کہنے لگے مولانا دلہا آپ کے مسلک کا ہے. میں نے کہا اچھا, نکاح خوان وہ ہوتا ہے جو دلہے کا مسلک ہو. نکاح خوان وہ ہوتا ہے جو دلہے کا ہم مسلک ہو. یا ایمان ابو طالب کو مانو یا کافروں سے نکاح پڑھاؤ. یا ایمان ابو طالب کو مانو یا کافروں سے نکاح پڑھواؤ. میں نے 2 دن بہت سما خراشی کی علمی موضوع تھا, آج آسان کر رہا ہوں. اچھا کہنے لگے نکاح خطبہ نکاح کیا ہے؟ الحمدللہ الذی, حمد ہے اس اللہ کی, الحمدللہ. ابھی الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیا, آیت بعد میں آئی. جملہ کہہ دوں, مجھے کلام کرنا نہیں آتا, مجھے بات کرنی نہیں آتی. میں حدیث لے لیتا ہوں, آیت لے لیتا ہوں, مصرع لے لیتا ہوں, تاکہ میرا کلام سج جائے, خوبصورت ہو جائے. وہ خالق کلام کس کا کلام نقل کر رہا ہے؟ جملہ تو ابھی آگے ہے. ابو طالب نے پہلے کہا الحمد, آیت بعد میں آئی. پہلے کہا, جو کہا وہ آیت میں آ گیا. عجیب بات ہے, ابو طالب جو کہے وہ آیت, علی انگوٹھی دے وہ آیت, باپ کے کہے پہ آ گئی, بیٹے کے کیے پہ آ گئی. ہم پہلے کا ابو طالب کا احسان کیا ہے؟ ابو طالب کا احسان یہ ہے کہ نبی کا نکاح پڑھایا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تم نے میرے نبی کا نکاح پڑھا فرش پر, تم نے میرے نبی کا نکاح پڑھا فرش پر, میں تیرے علی کا نکاح پڑھوں گا عرش پر. تیرے علی کا نکاح پڑھوں گا عرش پر. احسان کا بدلہ ہے نا, احسان سن لیا. چلیں باتیں سنا دیتا ہوں جو مولانا خطابت کر رہے ہیں. ابو طالب کے احسان پروردگار نے چکائے, یوں نہ سمجھ آئے. بھائی چلیں پہلے گفتگو ایک اور کیے دیتا ہوں. بھائی جس کے بیٹے کا نام یزید ہو وہ خود کیا ہوگا؟ کیا اولاد کے نام دیکھ لیجئے, اماں بابا کا عقیدہ معلوم ہو جاتا ہے. ابو طالب کے یہاں 6 اولادیں ہیں. سب سے بڑے طالب, طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل, عقیل سے 10 سال چھوٹے جعفر, جعفر سے 10 سال چھوٹی ام ہانی, ام ہانی سے 10 سال چھوٹی جمانہ, جمانہ سے 10 سال چھوٹے علی. 6 اولادیں ابو طالب کے یہاں. طالب, طالب بھائی کس کا طالب؟ جو کسی مطلوب کو مانے وہی مان رکھے طالب. جی
تو تھا سارے ناموں میں رک جاتا، چلے ایک نام میں رک جاتا ہوں، جعفر۔ جعفر کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے نہر فی الجنہ، جنت کی نہر، جنت کی نہر۔ ارے بھیا آپ کراچی نہیں گئے، آپ کو کیا معلوم کلفٹن کہاں ہے، شارع فیصل کہاں ہے، سوراب گوٹ کہاں ہے؟ ابو طالب یہاں میں رہ کے وہاں کی باتیں، میں یہی تو بتا رہا ہوں جنت میرے بچوں کی ہے۔ نام بتائے گا عقیدہ کیا ہے، نام واضح کرے گا عقیدہ کیا ہے۔ اب آیتیں سن لیجئے، پہلی آیت سنیے سورہ انفال کی، الذین آووا والنصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو نبی کو پناہ دیں، اور وہ لوگ جو نبی کو پناہ دیں، والنصروا اور اس کی مدد کریں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی حقیقی مومن ہے۔ اس پہ دو مانا رہے ہیں، نبی کو پناہ دے، نبی کو پناہ دے۔ بھئی پالا کس نے تھا؟ ابو طالب نے۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ، پریشان ہو گئے آپ۔ بھئی پالا کس نے تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو طالب نے۔ آیت سنا دیتا ہوں، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب ہم نے یتیم پایا، ہم نے پالا۔ آرام سے ایک جملہ کہہ دوں، پروردگار کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ الذین آووا، جو میرے نبی کو پناہ دے۔ بھائی کس نے پناہ دی؟ سب نے لکھا ابو طالب کو یہاں پلے۔ کتنا عرصہ؟ 53 برس، 10 سال مدینے کے تمہیں بہت یاد ہے۔ یہ مکہ والوں کو مکے سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ 53 برس پلے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے، نبی ایک روز، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو طالب کے ہمراہ 12 برس کے ہیں، ایک یہودی نے نبی کی دعوت کی، نبی چلے گئے، ابو طالب ہمراہ ہیں۔ اب جیسے ایک مرتبہ دسترخوان لگا، مائدہ الہی آیا، تو نبی نے ایک جملہ کہا، چچا جان ہم نہیں کھائیں گے، انک لعلی خلق عظیم، اے اخلاق حسنہ پہ فائز نبی، نہیں کھانا تھا تو آئے کیوں؟ تب کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں کھائیں گے، تب نتیجے کیوں کر نہیں؟ کہ چچا جان کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم پہ حرام ہے۔ سو رہے ہیں آپ، کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم پہ حرام ہے۔ ثابت کرو نبی نے 53 برس دال چاول کھائے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ پایا ابو طالب نے ہے، نبی نے وہاں کا کھایا، وہاں کا پیا، نبی کھاتے رہے، پلتے رہے۔ اور عجیب بات ہے، جو میرے نبی کو پناہ دے اور نصرو، مدد کرے، مدد کرے نبی کی، وہ مومن حقیقی ہے۔ نبی مدد کے لیے پکارے، آپ ماشاءاللہ دوڑ جائیں، کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں۔ کیا تم مدد کرے؟ ابھی مدد بھی سن لیجئے، ایک آیت ہے قرآن کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ میں نے سلسلے میں پڑھا تھا اس کو، اور حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا عہد لیا؟ ایک نبی آئے گا، مصدقون لما معکم، تم سب کی تصدیق کرتا ہوا، کرنا کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِهِ،
اس پر ایمان لے آنا. ایمان لانا کیا صرف ایمان لانا؟ لَتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا. آیت کہہ رہی ہے ایک دم سوالات انبیاء سے کہ آخری نبی کی مدد کرنا، آخری نبی کی مدد کرنا. اب مجھے بتائیے کہ ہر نبی آتا ہے مدد کو، اور اگر مدد نہ کرے تو نبوت رہ جائے گی. وعدہ خدا سے کیا ہے؟ مدد کرنا ہے، مدد کرنا ہے. سوالات میں مدد کیسے کی؟ کہنے لگے آدم موجود تھے، آدم کے زمانے میں حبیب نہ آیا. آدم نے جاتے جاتے کہا نوح تمہارے سپورٹ. نوح کے زمانے میں حبیب نہ آیا. نوح نے جاتے جاتے مدد کو ڈال دیا ابراہیم کے کاندھوں پر. ابراہیم نے جاتے جاتے موسیٰ کے کاندھوں پر. موسیٰ نے جاتے جاتے عیسیٰ کے کاندھوں پر. عیسیٰ نے ایک کے بعد ایک مسیح کے کاندھوں پر، ایک کے بعد ایک مسیح جاتا رہا. 1.25 لاکھ کی امداد جمع ہوتی رہی. کیا کہنے ابو طالب کے کاندھوں کے 1.25 لاکھ نبوتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. 1.25 لاکھ نبوتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. کہ جو مدد کرے. ایک مدد سنا دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کی سنی ہوئی ہے، دعوت ذل شیرات. بھائی دیکھیے اب سامنے عامر بھائی ہیں تو ان پہ مثال دیے دیتا ہوں. تشریف فرمائیں، میری دعوت کریں گے تو اپنے گھر میں کریں گے انشاءاللہ. بھائی دعوت کریں گے تو اپنے گھر میں ہی کریں گے. بھائی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے گھر میں ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا گھر موجود ہے، کہیں اور ہو رہی ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ خوش عقیدہ بھائیوں نے نیچے حاشیہ لگا دیا. کیا لگے نہیں مولانا آپ سمجھے نہیں، بات ہو رہی تھی بتوں کے خلاف، بات ہو رہی تھی بتوں کے خلاف. رحمان کے گھر میں بت تھے، آپ نے بتا دیا رحمان کے یہاں بت تھے، عمران کے یہاں نہیں تھے. دعوت ذل شیرہ ہوئی، نبی نے سب کو بلایا. پہلے دن آئے کھا کے چلے گئے، کھا کے چلے گئے. کھانے کے نام پہ بلانا، پیغام سنانا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے. تم تبرک کے بہانے آ جاؤ، ہم حسین کا دامن تھما دیں گے. تب پہلے دن بلایا، سب کھا کے چلے گئے. کھانے میں تو ماشاءاللہ مسلمان بڑے ماہر رہے. دوسرے دن پھر آ گئے ماشاءاللہ سے، کا پھر کھا کے چلے گئے. تیسرے دن دعوت پھر ہوئی. اب جو ایک مرتبہ کھایا تو وہ اس کا نام لینے میں حرج نہیں، ابو جہل، جہالت و بدعت. وہ کھڑا ہو گیا جانے لگا تو ابو طالب نے جملہ کہا اس کو کیا آوے اے کانے بیٹھ جا، اے کانے بیٹھ جا. ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتا ہوں دجال بیٹھ جا. جیسے ایک مرتبہ ابو طالب نے یہ کہا، اگلا جملہ سنیے، قوم یا سیدی یا مولائی، اٹھئے میرے سید میرے مولا، اٹھئے میرے سید میرے مولا. ابو طالب یتیم بھتیجا ہے، ابو طالب یتیم بھتیجا ہے. لکن صاحب کہا کرتے تھے محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام عقیدے کا نام ہے. قوم یا سیدی یا مولائی، اٹھئے میرے سید میرے مولا. مختصر سے مجموعے میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کو مولا کہا. ہر جزا اللہ احسان اللہ احسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے مختصر میں مولا کہا، تیرے علی کو 1.25 لاکھ میں مولا نہ کہو تو خدا نہ کہنا.
دیکھ لیا آپ نے مدد کرنا. آیت آگے بڑھ گئی. الذین آوا ونصروا, جو نبی کو پناہ دے, نبی کی مدد کرے, اولئک هم المؤمنون حقا, کوئی مومن حقیقی ہے. لہم مغفرۃ, مغفرت بس اسی کے لیے ہے. اپنوں کی فکر کیجئے, مغفرت ابو طالب کے پاس ہے. ابو طالب نے نہ کیا تو کہاں جائیں گے؟ روایت آ گئی, کسی نے آ کے علی ابن ابی طالب سے کہا تھا, علی منبر پہ تھے, یا علی ابو کا فدار, علی بہت افسوس ہوا, آپ کے بابا تو جہنم میں ہے, آپ کے بابا تو جہنم میں ہے. علی مسکرائے اور ایک جملہ کہا, انا قسیم النار والجنہ, میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. مانا کیا تھا, میرے باپ کو چھوڑ, اپنے باپ کی فکر کر. ابو طالب کے پاس مغفرتیں ہیں, لہم مغفرۃ واجر کبیر ورزق کریم, اور اسی کے لیے رزق کریم ہے. یہ رزق کریم کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اولاد, مال, کھانا پینا, سب کچھ کس کے پاس ہے؟ ابو طالب کے پاس. آپ کو علی کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم ابو طالب سے بھی مانگ لیتے ہیں. وقت نہیں ہے مگر میں رک جاتا. ایک آیت ہو گئی, ایک اور آیت سنا دوں, سوچ کے تو بہت آیا تھا, وقت نہیں ہے. ایک آیت اور سن لیجئے. کہنے لگے ابو طالب کا مقام بتائیے کیا ہے. ایک آیت سنیے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم کے سلسلے کی آیت ہے. ہم نے ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ یعقوب دے دیے, اسحاق دے دیے, داؤد دے دیا, سلیمان دے دیا, ایوب دے دیا, یوسف دے دیا, موسیٰ دے دیے, ہارون دے دیا. اے اللہ, ابراہیم نے ایسا کیا تھا؟ کہا آخری ٹکڑا پڑھو, کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. احسان کرنے والے کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. مانا کیا ہے؟ تم احسان کرو, تمہارے ہی نسل میں عصمت رکھ دیں گے. ابراہیم نے احسان کیا, نبوت کو رکھا. ابو طالب نے احسان کیا, امامت کو رکھا. رکیے اس مرحلے پر. ابو طالب کی نسل میں امامت کو رکھا. عجیب بات ہے, ابو طالب کی نسل, ابو طالب کی اولاد. عجیب جملہ ہے. چھٹے امام صادق عالم محمد مولا گھر سے نکلے, ہاتھ میں عصا تھا. ابو حنیفہ بول رہے تھے, امام ہیں عالم اسلام کے. کہنے لگے فرزند رسول بوڑھے ہو گئے آپ. کہنے لگے مانا کیا ہے؟ آپ نے ایسا تھام رکھا ہے. تو فرمانے لگے نبی کا عصا ہے. ایک مرتبہ ابو حنیفہ آگے بڑھے بوسہ لینے کے لیے, وہ آگے بڑھے, امام نے پیچھے کر لیا. فرزند رسول نبی کا عصا ہے. امام نے آستین کو چڑھایا, بوسہ لو, نبی کا خون ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں صادق عالم محمد, آپ کا صدرہ ابو طالب سے ملتا ہے. کہیے ابو طالب کی اولاد ہوں. کہہ رہے ہیں نبی کی اولاد ہوں. ابو طالب کی اولاد ہے, کہہ رہے ہیں نبی کی اولاد ہوں. یہ کیا ہوا؟ مامون رشید کا نام سن رکھا ہے آپ نے, مامون غیر رشید. تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ تم نے اپنے دختر کی شادی شیعوں کے 8ویں امام سے کر دی؟ اس نے بڑا عاقلانہ جواب دیا. کہنے لگا دیکھو
ہم چاہتے ہیں تخت ہمارے پاس رہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حق آل محمد کا ہے۔ میں نے بیٹی کو اس لیے بیاہا کہ میری بیٹی سے 8ویں امام کی اولاد ہو، 8ویں امام کی اولاد ہوگی، کیا ہوگا؟ وہ امام ہوگا، امام ہوگا، ممبر اس کا حق ہوگا، ممبر اس کا حق ہوگا، نواسا میرا ہوگا، ممبر میرا ہو جائے گا۔ جناب نے بیٹی دے دی، اب ذرا پیچھے تو جائیے، بیٹیاں کیوں دی؟ 8ویں امام کو بیٹی کیوں دی؟ تو کہنے لگے کہ اولاد ہو جائے تو اولاد نبی کی کہلائے گی۔ تم بیٹی دینا جانتے تھے، اللہ اولاد روکنا جانتا تھا۔ آپ نے بیاہ دیا 8ویں امام سے، اولاد ہی نہ ہوئی۔ لوگ بیٹیاں دیتے رہے، اولاد نبی کی ہو جائے، لوگ بیٹیاں دیتے رہے، اولاد نبی کی ہو جائے۔ کیا کہنے ابو طالب کے، بیٹی ماں کے، اولاد نبی کی کر دی۔ غور تو کرو، ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب کا خون ہے، مگر کہلایا کیا؟ آل محمد۔ اور کیا کہنے ابو طالب کے لہو کی طہارت کے، میں اور آپ خون سے نجس ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ فقہ کا مسئلہ ہے، درہم بغلی، اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ اور میں ہے، میری رگوں میں میرے باپ کا خون، آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا خون، ہمارا خون اتنا نجس کہ ذرا سا آ جائے تو نماز نہ ہو۔ صبح 19 رمضان علی سر دبا خون میں نماز پڑھی، بتا دیا میں بھی پاک ہوں، میرے باپ کا خون بھی پاک ہے۔ کون سا موضوع بیان کروں ابو طالب کے متعلق؟ کیا کہنے ابو طالب کے، محسن رسول، وقت نہیں ہے، 2 جملے سنیے، مجھے تبرہ پہ 2 جملے کہنے ہیں اور پھر گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ اب برادران اشارہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ بھیا آپ سن لیجئے، پہلے انہیں کیا لگا ہے، ابو طالب تو سن لیجئے، 2 آیتیں ہو گئیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کو، جی کلمہ دکھا دیجئے، کلمہ دکھا دیجئے۔ وہ ایسا کلمہ پسند ہے کہ آج بھی دروازے پہ آ جاتے ہیں تو پہلا سوال کریں گے کلمہ سنائیے۔ تو میں نے کہا بھیا کلمہ تو وہ پڑھے گا جو پہلے کافر رہا ہو۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، آپ کلمہ نہ پڑھیے، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ دکھا دیجئے۔ ایک برادران کی روایت سنا دیتا ہوں، ایک ہمارے یہاں کی سنا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الملل والنحل، تاریخ کی کتاب ہے، علامہ شہرستانی فرماتے ہیں مکہ میں قحط پڑ گیا، ابو طالب کا کلمہ دکھانے لگا ہوں، چلتا پھرتا کرتا ہوں، پریشان ہو گئے آپ، کہنے لگے مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تک مرتبہ ابو طالب کے گھر آ گئے، کہنے لگے ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگیے، مکے والے جانتے ہیں ہمارا اور ہے، اس کا اور ہے۔ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگیے، تو ابو طالب نے کہا کل آؤں گا اور دعا مانگوں گا۔ اگلا دن آیا، روایت کہتی ہے ابو طالب نے ایک چھوٹے سے بچے کو چادر میں لپیٹا، گود میں لیا، گھر سے نکلے مجمع پیچھے پیچھے چلا، کیا دیکھا؟ ابو طالب کعبے میں آ گئے، جیسے ہی کعبے میں آئے اس بچے کی پشت کو کعبے سے لگایا، کہا کعبے کے پروردگار اس بچے کا واسطہ، تب یہ جملہ کہا تھا بادل آنے لگے، ابھی یہ جملہ کہا تھا بادل آنے لگے، دکھاؤں ابو طالب کا چلتا پھرتا کرنا، لاتوں مناتوں عزا کے پاس نہ گئے، کعبے کے پاس گئے، لا الہ الا اللہ، محمد کی پشت لگائی، محمد رسول اللہ، علی کو پالا، علی ولی اللہ۔ شیخ صدوق نے کل کتاب، شیخ صدوق تو آپ کو نہیں بھولیں گے، کل کتاب بھی لایا تھا،
تو انہوں نے یون اخبار الرضا میں ایک روایت لکھی, ہمارے یہاں کی روایت سنیے. 8ویں امام فرماتے ہیں, امام کے نام پہ صلوات پڑھیں. درود پڑھتے ہوئے آگے بھی آ جائیے. پیچھے والے کی زحمت کریں تاکہ باہر والوں کی جگہ مل جائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اس لیے آگے بلاتا ہوں کہ جو ہمارے بعض حضرات کو شوق ہے نا باہر سڑک پہ کھڑے ہو کر مجلس سننے کا, تو بھائی فرش اعضاء کی عظمت ہے, توقیر ہے, فرش اعضاء پہ آیا کیجیے. میری کسی بات سے اختلاف ہو تو کان میں انگلی دے لیا کیجیے, مسائل پہ کھول لیا کیجیے, ورنہ فرش اعضاء پہ تو آئیے, معصومین آتے ہیں. اس لیے آپ کو زحمت دیتا ہوں روز. کیا کہا 8ویں امام فرماتے ہیں, ہمارے جد ابو طالب کی انگوٹھی پہ ایک تحریر تھی. ہمارا کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لوگوں نے کافر کہہ دیا. اب کی عادت نہیں ہے, پرانی عادت ہے. جو علی ولی اللہ پڑھے اسے کافر کہو. کافر کہہ دیا. اور میرا بہت پرانا جملہ اس ممبر سے بہت بار کہا ہے, جب آپ کو کوئی کافر کہے تو ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں مولانا کافر کہہ دیا. اچھا ان بیچاروں کو تو کافر بھی نہیں بولنا, کافر کافر ہی نہیں بولنا آتا, یہ کافر کہہ دیا. تو بھائی جب آپ کی کافر کہہ دے تو آپ کہا کریں الحمدللہ 1400 سال کے بعد صحیح تمہیں سمجھ تو آ گیا, میرا اور ابو طالب کا مذہب ایک ہے. ابو طالب کا کلمہ دکھا دیا میں نے آپ کو, گفتگو آگے بڑھ گئی. اب میں نے 2 آیات پڑھی, اب آپ کہیے بس 2-3 منٹ کی زحمت یا 5 منٹ, پھر مسائل پہ آ جاؤں گا, وقت نہیں رہا. اب آپ کہیے کہ جی مولانا آیات ہیں تو کوئی مانتا کیوں نہیں. آپ نے آیتیں پڑھی, لوگ مان لیں. بھائی مان لیتے تو آج یہاں نہ ہوتے. اب ایک آیت سنیے سورہ بقرہ. اللہ کہنے لگا الذین یکتمون ما انزلنا, اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں میری نازل کردہ بینات والہدی, کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کو. اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں میری نازل کردہ کھلی ہوئی نشانیوں اور آیتوں کو, ہدایت کو, من بعدی ما جاء بینہ للناس فی الکتاب, جبکہ میں نے کتاب میں ان کو بیان کر دیا ہے. وہ چھپا رہے ہیں, آیتیں قرآن میں ہیں, وہ چھپا رہے ہیں. ایک جملے سے دوسرے عقیدے کی طرف آ رہا ہوں. ان کے ساتھ کیا ہوگا, کہا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے چھپائے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. ایک جملے سے آ گیا عقیدہ ہے تبرہ براد آئے اہل بیت. بھائی لعنت سے کیا مسئلہ ہے, لعنت کیا ہے, بد دعا. پروردگار اس پہ لعنت کر, کیا مطلب ہوا, لعنت کا لغوی معنی ہے پروردگارا اس سے رحمت کو دور کر دے. جب آپ کہیں گے لعنت تو معنی ہوگا اس سے رحمت کو دور کر دے. جو رحمت اللہ ہوگا وہ لعنت اللہ نہیں ہوگا. جاگ رہے ہیں آپ, ارے بھائی جو لعنت اللہ ہوگا وہ رحمت اللہ نہیں ہوگا, جو رحمت اللہ ہوگا وہ لعنت اللہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا. ارے بھائی وضاحت یہ دیتے ہیں, لعنت کوئی گالی تھوڑی ہے, یہ وضاحت ممبر سے کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 57 میں امیر المومنین نے جملہ فرمایا, کہنے لگے میرے بعد تمہارے پہ ایک ایسا شخص حاکم ہوگا جو تمہیں کہے گا, یامرکم, تمہیں حکم دے گا کہ مجھ علی کو گالی دو اور مجھ علی سے تبرہ کرو. جملہ بتا رہا ہے, تبرہ اور ہے, گالی اور ہے. بات تو بہت واضح ہو گئی. وہی ہم تو تبرہ کی بات کر رہے ہیں, لعنت کی بات کر رہے ہیں. یہ لعنت ہے, اس میں 4 حروف ہیں, نقطے 3 ہیں, یہ جو لفظ ہے. اور ارے بھائی بات تو کرنے دیجئے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ لعنت ہے تو یہ 4 حروف پہ مشتمل کلمہ.
परवरदिगार ने भेजा, मैंने आयत पढ़ी है, बहुत जुमले यहाँ पढ़ चुका हूँ, मगर अशरे का उन्वान और होता है, इसलिए कह रहा हूँ भाई खुदा ने ला इलाहा पहले कहलवाया, इल्लल्लाह बाद में मांगा, ला इलाहा नहीं कोई माबूद। भाई वो 365 तो मान रहे थे, एक और मान लेते का 365 के साथ एक नहीं मानना था, मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का था, 365 पे तबर्रा करना था। अगर एक और मानना होता तो हम तो आगे इतने ज्यादा मान रहे थे, उसको भी मान लेते। मिजाज कुफ्र समझ में आ गया, तबर्रा मान लेते हैं, तबर्रा नहीं मानते। मैंने से मिसाल दे दी, एक और आयत सुन लीजिए, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो कुफ्र करे, इनकार करे तागूत का और ईमान लाए अल्लाह पे, इनकार पहले करा रहा है, ईमान बाद में ले रहा है, बताया जा रहा है तबर्रा बाद में होगा, तबर्रा पहले होगा। एक जुमला मैंने फातिमिया में यहाँ कहा था, पैगाम लिख देता हूँ, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। पहले वादा राखल तो इंशाल्लाह चूँकि शब आशूर है तो पहले जुमले से मसाइब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बीवी ने चाहा तो मौला की मुकम्मल शहादत कोशिश करूँगा पेश करूँ इंशाल्लाह, 8:30 तक आपके पास हाजिर हो जाएंगे। 12 की मजलिस में अकीदा रजत का वादा है, लेकिन आगाज़ करूँगा इसी अकीदा बरात से और अकीदा रजत तक आ जाऊँगा। 12 दो जुमले सुन लीजिए। भाई तबर्रा इबादत है, तबर्रा इबादत है ना, तबर्रा इबादत है, इबादत का एक उसूल है, घर में करो इजमाल से, गलत कहा मैंने, घर में करो तफसील से, बाहर करो इजमाल से। नमाज इबादत है, घर में मेरी जानिब से सूरह बकरा ही पढ़ लीजिएगा, बाहर आ जाइए तो हुक्म है कसर कर दो। घर में करो इबादत तफसील से, बाहर आ जाओ तो इजमाल से, तबर्रा इबादत है। घर में बताइए ये भी थे, वो भी थे, ये भी थे, बाहर में जितना काफी है दुश्मनों पे लानत। पैगाम चला गया, हर काम मिंबर का नहीं होता, आप भी बताइए कुछ, हम भी बताएंगे। और अब एक रिवायत मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा भाई जोहर बैठा है, मुझे मुस्कुरा के देख रहा है और इस दिन से बहुत बारी रिवायत पढ़वाई भी है इमाम बारगाह में, दोबारा पढ़ देते हैं। तबर्रा कोई मामूली मसला नहीं है। चौथे इमाम काबे का तवाफ कर रहे थे, इमाम के 2 चाहने वाले मौजूद थे, इमाम ने एक को सलाम किया, एक को सलाम नहीं किया, 2 शिया थे, दूसरा गया मौला कोई फला हो गई, आपने सलाम न किया, उसको सलाम कर दिया। कहने लगे जिसको सलाम कर रहा था वो पढ़ रहा था दरूद, तुम कर रहे थे तबर्रा, मैंने इसलिए सलाम न किया कहीं जवाब देने के लिए इबादत ना रुके। अक्सरुल इबादत है, तरीका मैंने बता दिया, घर में कैसे होगा, बाहर कैसे होगा। अब इंशाल्लाह 12 की मजलिस में आगाज़ यहाँ से करेंगे, साथ रहिएगा। आप तो वैसे माशाल्लाह 12 की मजलिस अमूमन अंदर चली जाती है, कैद हो जाती है, तो फिर हम पेश करेंगे इंशाल्लाह, खुदा ने चाहा। क्या कहा, अबू तालिब का अकीदा हमारे मुसलमान में से है, इनके दुश्मनों पे लानत हमारे मुसलमान में से है। हमारे फतवे दीन में है, नमाज मानने की नहीं पढ़ने की शर्त है। असूले दीन को मानेंगे, फतवे दीन को करेंगे। तबर्रा असूले दीन में नहीं फतवे दीन में है, कीजिए। बहुत जरूरी है इनसे दूरी इख्तियार करना।
انہوں نے جو آل محمد کے ساتھ کیا ہے کم نہیں ہے زیادہ. کیا کیا اس گھرانے کے ساتھ جو محمد کا گھرانہ تھا. محرم کی رات ہو گئی تھا، کچھ دن کا مہینہ رہ گیا، زہرا کا غریب حق گریہ ادا ہو گیا. آج 8 محرم ہے نا، آج عباس کا ذکر ہوگا. کون ہے عباس؟ علی کی تمنا ہے عباس. میں نے ابھی مسائل شروع کیا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نہ جانے عباس کتنے مظلوم ہیں، نام لو تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں. کون ہے عباس؟ چھوٹا سا ابو الفضل عباس علی گھر میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ زینب نے تھاما ہوا ہے، ایک ام کلثوم نے تھاما ہوا ہے، اور آنگن میں چلا رہی ہیں. تو مولا نے جملہ کہا، میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں. کہا بابا نہیں، ہم عباس جیسے کہ سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. ام البنین کا چاند ہے عباس. ماں نے رشوت سے سکھایا ہے، بیٹا دیکھو ان کو بھائی مت کہنا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اہل مدینہ کہتے ہیں حسین بیٹھ جاتے تھے، عباس نہیں بیٹھتے تھے. جب تک حسین بیٹھے رہتے تھے عباس ساتھ کھڑے رہتے تھے. شب عاشور زہیر نے جملہ کہا، عباس جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ تو کہنے لگے زہیر مجھے جلال مت دلاؤ، صبح ہونے دو، بتا دوں گا علی کا جلال ہوں. ارے عباس کو تو مانگا ہی عاشور کے لیے گیا ہے. عباس بابا کے جنازے پہ نہیں لڑنا، کربلا میں لڑنا ہے. عباس بھیا حسن کے تیر چل گئے، کیا ہوا؟ کربلا میں لڑنا ہے. عباس 4 محرم کو پہلے اتار لو، عاشورے پہ لڑنا ہے. عباس کو اتنی حسرت ہے روزے عاشور کی، بار بار آتا ہے عباس. یعنی مرتبہ جب گھوڑوں کے پالے مارے گئے نا اور محمد کی لاشیں آئے تو عباس آگے بڑھے، اے آقا مجھے اجازت دیجیے. حسین پڑھا دیتے تھے، بار بار ایک ہی جملہ کہتے تھے، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ازاداروں ایک مرحلہ کو آیا، عباس آگے بڑھے، ایک جملہ کہا، اے آقا حسین مجھے اجازت دیجیے. حسین نے پھر سے کہا، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. اجرکم اللہ. ازاداروں ام البنین آپ سے غصہ لینے آئی ہے. ارے یہ ماں اپنے بیٹوں پہ روئی نہیں ہے. اہل مدینہ کہتے تھے روزانہ جنت البقیع جاتی تھی عباس کی ماں، 4 قبروں کو ہاتھوں سے بناتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی جو میرے بیٹوں کی قبریں ہیں، اور پھر ایک 5ویں قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، اور ایک جملہ کہتی تھی میں اپنے بیٹوں پہ نہیں رہوں گی، اپنے مولا کا ماتم کروں گی. اجرکم اللہ. آج بیوی کو عباس کا پرسہ دیجیے گا. عباس بار بار آتے تھے، حسین اجازت نہیں دیتے تھے. ازاداروں یا مرحلہ کو آیا، عباس کا گزر اس خیمے سے ہوا جہاں مشکلیں پڑے تھے. ارے طرف گیا ام البنین کا لال، کیا دیکھا؟ بچے خالی مشکلیں لیے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، شاید کچھ ٹھنڈک مل جائے. عباس سے رہا نہ گیا، اے سکینہ مشکیزے کو لے لو، بابا سے کہو. ازاداروں جب انداز سے چلے عباس، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے عباس سر کو جھکائے ہوئے. اب جو حسین نے آتے دیکھا، حسین نے رونا شروع کیا. ایک جملہ کہا، اے عباس بہت اچھا سفارشی لائے ہو. ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، اے سکینہ آج تو چچا کی فرمائش کرنے آ گئی، کل یہ چچا بہت یاد آئے گا.
اجرکم اللہ عزادارو عباس نے مشیدے کو سنبھالا حسین نے ایک جملہ کہا عباس جانے سے پہلے زینب سے ودا کر لو عزادارو زینب کے خیمے کے باہر آیا ام المؤمنین کا چاند عباس ایک مرتبہ سر کو جھکایا اے آقا زادی غلام کا سلام قبول کیجئے میدان میں جا رہا ہوں عزادارو زینب نے ایک جملہ کہا عباس ایسے نہیں جانے دوں گی خیمے میں آ جاؤ عزادارو عباس خیمے میں وارد ہوئے زینب نے دونوں بازو عباس کی گردن میں ڈال دیے ایک جملہ کہا اے عباس میں چھوٹی سی تھی بابا کی گود میں بیٹھی تھی میرے شانوں سے رضا ہٹ گئی بابا نے بوسہ دینا شروع کیا بوسہ دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے زینب ان میں رسیاں بندھے گی ان میں رسن بندھے گی اے عباس بابا نے کہا تھا مجھے یقین نہ ہوگا مگر میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے اے عباس تو جا رہا ہے زینب کو یقین ہو گیا چادر بھی لٹے گی رسن بھی بدلے گی اجرکم اللہ ایک جملہ کہا جاؤ عباس عباس رخصت ہوئے زینب نے تمام مشہورات کو جمع کیا ایک جملہ کہا اے مدینے کی عورتوں جو پردے کی ضمانت زینب نے مدینے سے چلتے ہوئے لی تھی آج زینب واپس لیتی ہے اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ اجرکم اللہ عزادارو عباس آئے گھوڑے گھوڑے لگائی چلا ام المؤمنین کا چاند فرات کے کنارے 4000 کا دستہ عباس نے توڑا نہر میں وارد ہو گئے یہاں عباس چلے وہاں سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی کہ بچوں دیکھو وہ علم جا رہا ہے وہ میرا چچا عباس ہے ابھی میرا چچا واپس آئے گا تم سب کو پانی پلاؤں گی عزادارو عباس نہر پہ پہنچے سوال کروں آپ سے میں کبھی سوچئے گا جس کا گھوڑا پانی میں ہو جو خود پانی میں ہو اور پیاسا مر جائے عزادارو میں اور آپ پانی میں دیکھتے ہیں تو اپنا عکس نظر آتا ہے اب جو عباس نے دیکھا تو سکینہ کا چہرہ نظر آیا ایک جملہ کہا اے بیوی انتظار کر لو چچا پانی لا رہا ہے اجرکم اللہ عزادارو عباس نے مشیزے کو بھرا عباس مشیزہ لے کے چلے بچوں نے علم کو آتے دیکھا یا ایک مرتبہ کیا دیکھا علم کو جھٹکا لگا علم سنبھل گیا علم آگے آ رہا تھا یا ایک مرتبہ دوسری مرتبہ علم کو جھٹکا لگا بچے پھر گھبرائے علم آگے آتا رہا پھر وہ منظر آیا کہ ایک مرتبہ علم ہوا میں ہچکولے کھانے لگا عزادارو یہ وہ مرحلہ تھا سکینہ نے پوزوں کو پھینکا ہاتھوں کو اٹھایا پروردگارا میرے چچا عباس کی خیر ہو اجرکم اللہ ارے کیا ہوا عباس پانی لے کے چلے یا تو مرحوم نے عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا بازو قلم ہوا عباس نے بائیں ہاتھ میں مشیزے کو تھاما علم کو سنبھالا کسی نے بائیں بازو میں وار کیا عباس نے جلدی سے دانتوں سے مشیزے کا تسمہ تھاما عباس کہتے جا رہے تھے اے میرے اسبے بابا مجھے جلدی قیدوں میں لے کے چل سکینہ بہت پیاسی ہے اجرکم اللہ عزادارو عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے پھر وہ ہوا ایک تیر آیا مشق سکینہ میں پیوست ہوا اب جو پانی بہا عباس کی امید ٹوٹ گئی مقتل کہتا ہے عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا
असरे वाबता, मुझे सैनों से दूर ले जा। आका आजादी गुलाम के गिरने का मंजर न देखे। अजादारों, अब्बास ने मुखालिफ सिंध में चलना शुरू किया। फौज उमर शाम कहती है अब्बास का मशीजा छिद गया, अब्बास के बाजू कलम हो गए, मगर अब्बास की हैबत इतनी थी, अब्बास का रोब इतना था कि किसी को जरूरत न थी कि आगे बढ़ता। अरे जब तक अब्बास की आंखें सलामत है कोई आगे नहीं बढ़ता था। या मर्तबा 21 साल मलून फरमाना आगे बढ़ा, इसने चिल्लाए कमान में 3 भार का 3 तीर जोड़ा। अजादारों, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 3 भार का तीर था, इसने अब्बास की आंखों का निशाना लिया। अब जो तीर को मारा, तीर अब्बास की आंखों में पैवस्त हुआ, सर की जानिब से बाहर हो गया। अजादारों, ये वो मरहला था करबला में शेख मोहम्मद कसरवी ने मसाइब को पढ़ा कि अब्बास की आंखों में तीर लगा। मुझे इतना रोआ कि लोग बेहोश हो गए। बाद में एक आलिम ने रोक लिया कि आज के बाद ये मसाइब न पढ़ना। मुझे यकीन नहीं आता कि बाजू भी मेरे अब्बास से कट जाए, आंखें भी मेरे शेर की जाया हो जाए। आज के बाद ये मसाइब न पढ़ना। अजादारों, वो आलिम दीन घर चले गए, रात ख्वाब में अब्बास आ गए। महान सबका युवा आलिम, ए आलिम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। का मौला क्या हुआ? कब तू समझता है कि तीर नहीं लगा? अरे तीर मेरी आंखों में पैवस्त हुआ। वो तीर इतना वजनी था, मेरा सर झुकते झुकते झुक गया। मैंने सर को झटकना शुरू किया, तीर न निकला, मैं झटकता रहा, तीर न निकला, मेरा इमामा गिर गया, तीर न निकला। मैंने घुटनों को सीने पे बुलंद किया। यह एक जालिम ने गोल अब्बास के सर पे मारा। अब्बास के बाजू न थे, मुंह के बाल जमीन पे। अब्बास मुंह के बल उम्मुल बनीन का चांद, बाजू न थे, मुंह के बल अब्बास जमीन पे गिरा। एक जुमला था, ए आका मदद करो। अजादारों, हुसैन चले कमर को थामे हुए, अलान का सर जारी, ए अब्बास मेरी कमर टूट गई। अजादारों, हुसैन लाशे में पहुंचे, देखा अब्बास ने अभी जान बाकी है। हुसैन ने सर को उठाया, गोद में रख लिया, शेर ने सर को हटा लिया। हुसैन ने फिर सर उठाया, गोद में रख लिया, शेर ने सर को हटा लिया। ए अब्बास, हमारी आगोश को तुम कबूल नहीं करते। का मौला, अब मैं गिरा हूँ, आप मेरा सर लेने आ गए। ए मौला, जब आप गिरेंगे आपका सर कौन थामेगा? मैं कहूँगा अब्बास फिक्र ना करो, एक काले मुर्गे वाली बीवी हुसैन की मुंतज़िर नशे पे बैठी है। अज़ादारों, अब्बास ने जुमला कहा, ए आका हुसैन, जब मैं दुनिया में आया था सबसे पहले आपको देखा था। मौला, दुनिया से जा रहा हूँ, एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। ए मौला, मेरी आंखों से खून साफ कर दीजिए। और ए मौला, मैं ज़हमत ना देता अगर मेरे हाथ सलामत होते। अज़ादारों, हुसैन ने लहू को साफ किया। अब्बास ने एक और जुमला कहा, ए आका मेरा लाशा खैमा में लेके जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है। अज़ादारों, हुसैन ने अलम को उठाया, अलम लेके चले, बच्चों ने अलम आते देखा।
जारी क्यों है? मक्तर कहता है हुसैन लाशों से पलटे, भागी हुई फौजें बातें चाही, आओ अली का बदला ले, ये अली की शक्ल है, तलवारें नेज़े भाले अब्बास टुकड़े टुकड़े। دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، 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 ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا، ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پا، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پا، اب کیا لڑیں گے شہ کا مددگار مر گیا، اب کیا لڑیں گے شہ کا علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار شور ہے کہ علمدار مر گیا، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، اب کس کا ڈر ہے فوج کا سردار مر گیا، اب کس کا ڈر ہے فوج کا سردار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، شیعہ دو پرسا بھائی کا بے کس حسین کو، شیعہ دو پرسا بھائی کا بے کس حسین کو، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، طاقت کا مرکی ہو گئی ظاہر حسین کی، طاقت کا مرکی ہو گئی ظاہر حسین کی، جب ایریا رگڑ کے علمدار مر گیا، جب ایریا رگڑ کے علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، ایک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پا، کہتی تھی فوج شام یہ خوش ہو کے نہر پا، اب کیا کریں گے شہر
مددگار مر گیا، اب کیا لڑیں گے شہ کا مددگار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، شیعوں دو پرسا بھائی کا بے کس حسین کو، شیعوں دو پرسا بھائی کا بے کس حسین کو، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، عباس ابن حیدر کرار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گیا، یا حسین 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 Hussein,